الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ نازش کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک؟ الحمدللہ، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر۔ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری اس کلاس کا مقصد کیا تھا، کیا لینے آئے ہم یہاں، کیا سیکھنے آئے، کیا کرنے آئے، کون بتائے گا؟ کون جو شمائلہ شمائلہ بتائیے۔ جی، اس کلاس میں ہمارا یہی گول ہے کہ ہم اپنے کو اور اپنی فیملی کو آگ سے بچائیں، گڈ، الحمدللہ۔ اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کا دیدار حاصل کریں، اس کی شفاعت حاصل کریں، جی جی، لوجہ اللہ، بالکل، جن کہ ہمیں اللہ سے ملنا جنت۔ ہے، بالکل اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے الحمدللہ اور صحیح طریقے سے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اللہ اس کا پوچھے گا، تو اللہ سے ملاقات، اس کا دیدار، ٹھیک، الحمدللہ۔ چلیں اب ہم اپنے لاسٹ ویک کا تھوڑا سا دو تین چیزیں ریویژن کرتے ہیں اس کی۔ لاسٹ ویک ہم نے پڑھا کہ ہماری عورت اور مرد دونوں کی زندگی کے 3 مین اسٹیجز ہیں لائف کے، رائٹ؟ لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیج 2 ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ اسٹیج 2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا وہ کوشش کرے جواب دے۔ جی، کوئی بتائے گا؟ جی، ماریہ، آریہ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹیج 2 میں ہمیں یہی پڑھا تھا کہ اسٹیج 2 سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیج ہے، جو آپ نے بتایا تھا کہ نا ہماری ساری چیزیں، کیونکہ ہم اس ٹائم ینگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے اور ہمیں سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹیج 2 از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیج، کیونکہ اگر اسٹیج 2 میں ہم نے اچھا نہیں کیا، اس کو صحیح سے نہیں کیا، اسٹیج 2 کو ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اچھی نہیں کری، تو ہماری نہ اسٹیج 3 اچھی رہے گی اور نہ جو ہے نا وہ اسٹیج 3 ہماری اچھی نہیں رہ سکتی اگر ہم نے اسٹیج 2 میں وہ نہیں کیا، ایفرٹس اپنی نہیں لگائیں پوری۔ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سارے سوالات ایسا لگتا ہے کہ اسٹیج وہ 2۔ سارے، جی آپ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سارے سوالات اسٹیج 2 سے ہی ہوں گے کہ ہاں، آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنے پیسہ کہاں خرچ کیا، بچوں کی پرورش کیسی کری۔ تو اگر آپ نے کہ کوئی بھی اگر اسٹیج 2 میں اگر کمی رہ گئی نا، تو اسٹیج 3 ہماری پھر اچھی نہیں رہ پائے گی اور بالکل، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پھر کیا جواب دیں گے۔ جی، اور یہ واقعی سب سے امپورٹنٹ ترین پیریڈ ہے۔ اسٹیج 1 اور اسٹیج 3 ہے، بٹ آپ دیکھیں کہ سارا جو انحصار ہے ہماری زندگی کا، جو نیکیاں کمانے کا اور فرائض ادا کرنے کا، ماں باپ کی رسپانسبلٹی، حلال کمانا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، جوانی کا ہی حج، رائٹ؟
اور اس کے بعد زکوٰۃ، نماز، روزے، ہر چیز آپ دیکھیں یہ اس میں کتنے ہم زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں. یا مین آپ دیکھیں کہ انرجی بھی اسی وقت ہوتی ہے، بیماریاں بھی اس وقت کم ہوتی ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے یہ. اور پھر جنت الفردوس بھی لینا، اس کی تلاش بھی ہمیں اسی میں کہ بہترین ہم جنت حاصل کریں. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا کم یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلطیاں بنا سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنا بیسٹ ٹرائی کرنا ہے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہم نے اپنا لیسن ہم سیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات کیسے بہترین کر سکیں تاکہ ہم ان کو لے کے جنتوں میں جائیں انشاءاللہ. اور اس میں ہم سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے فرائض دیکھ رہے تھے، اپنے تعلقات دیکھ رہے تھے کہ کس نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ چیز پھر ہمیں اپنی اولاد میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت میں بھی ڈالنی ہے. اور ہم نے کتنا پیارا سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ دیکھو کتنا پیارا میں نے تم لوگوں کا رشتہ بنایا ہے، ایک ہسبینڈ اور وائف کا، کہ میں نے اس میں کس طریقے سے، صرف اللہ نے ڈیزائر نہیں رکھی کہ بس صرف ڈیزائر پوری کرنی، نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے اندر تم لوگوں کے لیے مودہ اور رحمہ رکھا. یعنی کہ مودہ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ لو سے بھی اوپر کا لیول ہوتا ہے. اور پھر رحمہ، رائٹ، کہ ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم نے رحمہ کو کیا پڑھا. تو آپ دیکھیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ جانور کا بھی کپل ہوتا ہے اور انسان کا بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں دونوں میں کیا فرق ہے پھر. جانور بھی آپ یہ دیکھو کہ گھر بناتا ہے، بالکل اس کا بھی ایک گھر ہوتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ ماں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، رائٹ، وہ بھی اپنے ڈیزائرز پورے کرتے ہیں. اور آ، اپنی ضروریات جو ہیں وہ جو ہیں ان کی بھی پوری ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھو تو پھر فرق انسان اور حیوان کا رہتا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نسرین، جی نسرین بتائیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو سب کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے صلاحیت دماغ جو دیا ہے مطلب انسان کو دیا ہے ایسا. جی، صلاحیت واقعی کیا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک کپل میں جانوروں کا بھی کپل ہے اور انسانوں کا بھی کپل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جانوروں کے اندر وہ مودہ اور وہ رحمہ یا وہ محبت، وہ قربانی، وہ رحمت کے جذبات رکھے؟ نہیں رکھے نا. تو آپ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسانوں کے اندر، اسپیشلی ہسبینڈ اور وائف کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ڈالے ہیں، تم ہی ہو جو ان کو استعمال نہیں کرتے یا باہر نہیں نکالتے. لیکن جانوروں میں تو اللہ نے ڈالے ہی نہیں. ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ تم اپنی وائف کا خیال کیوں نہیں کرتے، اس پہ رحم کیوں نہیں کرتے، اس کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے کماتے کیوں نہیں ہیں، اس کے کچھ نہیں ان سے سوال کیا جانا. نہ ہی ایک جانور کی جو ہے وہ کپل میں اس کی وائف سے سوال کیا جانا ہے کہ تم کیوں نہیں قربانیاں دیتی، کیوں نہیں تم اپنے شوہر سے محبت کرتی. رائٹ. میں سوچ رہی تھی کہ انسان اور جانور میں اللہ نے کتنا بڑا فرق رکھا ہے کہ ہمارے اندر جذبات اور احساسات رکھے ہیں. رحم جیسا جذبہ جو کہ آپ سوچو کہ ماں کا جو رحم ہے اسی سے نکلا ہے، رائٹ، کہ کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے، باہر جو بھی حالات ہوں، اس کو پوری غذا مل رہی ہو یا نہیں مل رہی، اس کی اولاد کو ضرور مل رہی ہے اندر. باہر سردی ہے، گرمی ہے، وہ پریشان ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کہتا ہے اس لیول کا تم لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اپنی ذات سے بڑھ کے ایک دوسرے پہ قربانیاں کرو، رحمت کرو، محبت کرو. رائٹ. تو ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، آگے آنے والی نسلوں کے اندر یہ جذبات ختم ہو گئے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے ڈالے تھے تو کہاں چلے گئے، کیوں نہیں تم نے اس کو استعمال کیا. اس اے ٹول فار اچھی زندگی گزارنے کے، سکسیسفل زندگی گزارنے کے، محبت بڑھانے کے ٹولز ہیں یہ سارے.
جو کہ جانوروں میں ایبسنٹ ہیں بالکل. تو کتنا بڑا فرق. اور پھر ہم نے اپنے ٹاپک کی طرف جو ہمارا تھا کہ اب ہم یہ اللہ نے تو ٹولز رکھے ہیں ہسبینڈ اور وائف کے اندر، اور ہمیں قربانیاں کرنی ہے، محبت کا جذبہ ہے ہمارے اندر، رحمت کا جذبہ ہے، رائٹ. اب ہمارا نیکسٹ سوال ہے آپ سے کہ کیا کریں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا سوچنے کا ہوم ورک ہوگا اتنی ساری چیزوں میں جو آپ لوگوں نے لکھی. سب سے امپورٹنٹ چیز، میں یہاں پہ ایز اے عورت بات کروں گی، ایز اے بیوی، ناٹ مردوں کے لحاظ سے ہم بات نہیں کر رہے. مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہترین خوبصورت ریلیشن شپ بنانی ہے انشاءاللہ. مجھے اپنی بیٹی کو گائیڈ کرنا ہے، بیٹوں کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ. سب سے امپورٹنٹ ترین چیز سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ کون جواب؟ یاسمین جی یاسمین، بس ایک ایک اس میں ایک ایک نا جی سینٹنس یا ورڈ ہوگا، رائٹ؟ ڈیٹیل جی ہم بعد میں کریں گے. جی بتائیے. مطلب یہ کہ عورت ہے نا، نیک نیتی عورت میں ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے اپنے شوہر کے لیے، تاکہ وہ ہمیشہ یہ محسوس کرے شوہر کے مطلب یہ ہے کہ بیوی مطلب اس کی بہتری چاہتی ہے، بہتری کی طرف ہے، مطلب یہ نا. ٹھیک ہے، سب کے عذرا، ماشاء اللہ. جی سنا، عذرا، ثنا. جی respect first گڈ. of all. الحمدللہ. سمیہ ثنا اینڈ دین سمیہ. اپریسیشن کہ ایک دوسرے کی کامیابیوں اور فیصلوں کو اپریشیٹ کرنا. ٹھیک، الحمدللہ. اور سمیہ؟ اللہ کے خوف کے مطابق. الحمدللہ، بہت اچھے. اور کوئی جواب دے گا؟ عاتقہ، جی سائمہ، آپ بتائیے. سپورٹ کرنا. الحمدللہ، گڈ. سائمہ؟ لو اینڈ گریٹیٹیوڈ، الحمدللہ، اپنے محبت کا اظہار کرنا. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ڈفرینٹ. الحمدللہ، بالکل جی میم، بالکل. اور ہمارا نازلی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا. ایکسلنٹ. نازلی؟ میں بتاؤں؟ جی سب بہت امپورٹنٹ ہے، پیشنس اور کوآپریشن. الحمدللہ، یس بالکل جی. بالکل. اور دوسرا کہ جب وہ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سننا، کہ کوئی چلیے مسئلہ بہت ہے گھر کا یا بالکل. کوئی بھی فیملی کا میٹر ہے، کوئی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے چلیے کاموں میں ٹھیک، لگے ہوئے. الحمدللہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کے سب کے جواب بہت زبردست ہیں. میں ان سب کی باری آنی ہے، لیکن ایک چیز جو اس وقت ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. جی مہوش، آپ کچھ کہنا چاہ رہے؟ مہوش؟ میرے خیال میں ان سب سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی کو جی محسوس بالکل. کرے ایک دوسرا چیز، مطلب. بالکل آپ سب کے جواب ماشاءاللہ بالکل صحیح ہیں، لیکن میں بتاؤں اس وقت ایک چیز کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم اپنا مقابلہ 50 سال پہلے کے زمانے کی لیڈیز سے یا 100 سال پرانی کی یا نہیں کر سکتے نا. وقت بدل گیا ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہر چیز. مطلب اگر آپ دیکھیں، ہم اس وقت کی عورت ذہانت میں، ڈگریوں میں اپنے ہسبینڈ کے برابر ہی ہے. اس لیے ایک چیز کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں اپنی ایگو بریک کرنی پڑے گی. کیوں بریک کرنی پڑے گی ایگو؟ جس کو لفظ ہوتا ہے انا، میں، رائٹ؟ اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. سوچیں کہ اور آج کی عورت جو کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے برابر سمجھتی ہے ذہانت میں، اور بالکل ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس سے زیادہ ذہین بھی ہو. میں ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں بڑی زبردست بات تھی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا نا اس انا کا رول تجوید میں، کہ یہ جب انا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ ایک تجوید کا رول کیا کہتا ہے، اس کو کیسے پڑھو؟ سمیہ؟ عالیہ، عالیہ نے جواب نہیں دیا، عالیہ بتائیں گی. جی، اس میں الف مد جو ہے اس کی، اس کو ہم ادا نہیں کرتے، شورٹ کر کے پڑھتے ہیں انا. انا، تو عالیہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ شاید ہمیں اپنی انا کو کم کرنا ہے، اس لیے.
نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرتے کیوں ہیں؟ رول تجوید کا رول آپ کو کیا بتاتا ہے؟ آپ پورے قرآن میں جب بھی الف مدہ آتا ہے، آپ کو تجوید کے رول میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اسٹریچ کرو، رائٹ؟ انا، جیسے کہیں پہ بھی الف مدہ آئے تو اس کو پڑھنا چاہیے انا، لیکن بس یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھو، لیکن اس کا بھی تو کوئی ریزن ہوگا نا؟ جی ریزن نہیں پتا. کسی کو پتا؟ نسرین عذرا. بتائیے. جو ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ انا جو ہے نا وہ اللہ پاک نے اپنے لیے رکھا ہے، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ جیسے انا وہ خود ہے، ہم لوگ مطلب ہم اپنے آپ کو انا یا بڑا نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے لیے یہ الفاظ ہے، تو اس ٹھیک ہے، لیے بالکل صحیح ہے، بہت اچھے. آپ بتائیے عذرا، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی نازش، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم اس میں جو الف ہے اس کو ساکن کرنا ہے، تو اس لیے جو سارا اس کا پروناؤنسیشن اور اس کا ساؤنڈ ہے وہ نون کا ہی رہ جاتا ہے، اور اس کو ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑھانا بھی ہوتا ہے. اچھا. بس اس میں سمپل سی بات یہ ہے اس کہ لیے تجوید اس کا ریزن کسی کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ انا کو انا کر کے پڑھنا، انا نہیں کرنا، اس کو لمبا نہیں کرنا کہ میں نہیں، تم کچھ نہیں، میں، بس بولو میں. اور آپ یہ سوچو کہ صرف قرآن میں انا کو منع کیا گیا کہ اسٹریچ نہیں کرو، یعنی کہ بیسیکلی تم کچھ نہیں ہو، میں کچھ نہیں. اور یہ ورڈ کس نے بولا تھا؟ کسی کو پتا ہے یہ ورڈ کس نے بولا تھا؟ ابلیس شیطان یا نے. پھر فرعون نے. ابلیس نے. ابلیس نے بولا تھا. اب یہ آیت دیکھیں کس طرح ابلیس کی ترجمانی، مطلب اس کی جو منٹالٹی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کس طرح یہ ورڈ یوز کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابلیس سے یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدے کا، رائٹ، میں ہوں وہ، کس نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، رائٹ؟ تو اس پر ابلیس کا جواب سنیں. قولا، کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتا ہے کہ میں، جس کو اللہ نے کہا کہ میں نہیں کرنا تم، یہ ابلیس کا ورڈ تھا، میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ وجہ بھی ساتھ میں بتا رہا ہے، کیونکہ دماغ بہت تھا، نالج بہت تھی، ذہین تھا، رائٹ؟ تو اپنے لحاظ سے اس نے جو اپنا دماغ یوز کیا وہ کیا تھا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے مٹی کو کہہ رہے ہیں سجدہ کریں، جبکہ آگ تو مٹی سے بہتر ہے، رائٹ؟ اور اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہوگا، نہ تو اس حضرت آدم علیہ السلام کا سامنے مٹی کا مجسمے تھا، کہ نہ اس نے آج تک کوئی نیکی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں، جو کہ فرشتوں کی صفت میں کھڑا ہو گیا ہوں میں، کتنی بڑی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیں اپنے لحاظ سے کیا وہ غلط تھا؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ وہ غلط اپنے لحاظ سے نہیں تھا، مگر اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتا تھا، اپنے فیصلے اپنے دماغ سے کر رہا تھا، نہ کہ دل سے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا قرآن دل پہ اترا ہے. دماغ تمہارا بہت ساری چیزیں ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کیوں یہ کہا جا رہا ہے. تو دماغ سے فیصلے نہیں کرنا، قرآن کو دل پہ اتارا ہے، اور دلوں کو کہا گیا ہے نرم رکھو، جذب کرتے رہو، بس سمجھ آئے نہ آئے. اور ابلیس کی یہی مسٹیک تھی، اپنا برین، اپنا ذہانت جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت ذہین ہے، تو وہ استعمال کرنے بیٹھ گیا.
بھول گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کا علم، آ، اس کی وزڈم ہونا ہر چیز میں۔ تو آج ہم عورتوں کی اگر آپ پرابلم دیکھیں تو یہی ہے نا کہ واقعی ہم بہت ذہین ہیں۔ ہمارے پاس بعض دفعہ تو ہسبینڈ سے بڑھ کے بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، مال کے لحاظ سے ہم اپنے شوہروں سے بڑھ کے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ذہانت میں بھی بالکل۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حکم دے دیے، اور جس کو فالو کرنا ہے، دماغ کچھ بھی کہتا رہے کہ میں بہتر ہوں، لیکن نہیں ہیں ہم، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خود بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہم کیسے اچھی اپنے گھروں میں سکون، محبت، مودہ، رحمہ، یہ جو مس ہو چکی ہیں چیزیں، یہ کیسے لائیں؟ قرآن خود ہی بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، کہ نیک بیویاں تو شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ پوری بہت لمبی ڈیٹیل آیت ہے، لیکن اس میں آگے بھی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ لیکن پہلا ورڈ، پہلا سینٹنس، نیک عورتیں، تم چاہتے ہو جہنم کی آگ سے بچو، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی کیا ہے؟ کہ تم اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو، قانتات، رائٹ؟ اور قانتات کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایگو کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ فرما برداری آسان تو نہیں ہوتی۔ ابلیس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر سکا، جو کہ میرا خیال میں سب سے آسان تھی۔ اور یہاں پہ ہم سے کہا جا رہا ہے اپنے جیسے مرد کی، جو کہ ہر چیز میں شاید تمہارے اس وقت برابر ہے، رائٹ؟ یا میں بھی تم اس سے بہتر ہو، پھر بھی فرما برداری۔ تو یہاں سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں میں یہ چیز لانا ہے جو اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اور فکر مت کریں، ابھی بیٹوں کی بھی باری آ رہی ہے، آپ ڈونٹ وری۔ اچھا، اور پھر مجھے یہ آیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اندر سوال ہوتا ہے نا کہ کیوں، آخر کیوں اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے، رائٹ؟ ہمارا دماغ ایسی باتیں سوچتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور ہم صورت ملک جب پڑھتے ہیں، کتنی پیاری آیت ہے کہ میں اس کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں، اور اپنی دماغ پہ نا واقعی افسوس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم مرد کو، تم عورتوں کو۔ مجھے پتا ہے گھروں کے یہ سسٹم، یہ دنیا، یہ خاندان کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے امن ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے بیسیکلی ایک مرد کی کیا اس کی ضروریات ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ مجھے پتا ہے ایک عورت کی کیا خواہشات ہیں، وہ کیا چاہتی ہے۔ تو اگر اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ مرد کی نیچر جانتا ہے، رائٹ؟ اور آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، جو بھی اللہ حدیث اور قرآن سے ہمیں آیتیں ملتی ہیں، جو بھی حکم ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانوں گا، وہ لطیف الخبیر، کہ میں اتنا ڈیٹیل، لطیف، انتہائی ڈیٹیل، ہر چیز اتنا باریک بین، ہر چیز کی اسے خبر۔ مجھے نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ساری بات یہ ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، مان لو، کیونکہ ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے، اور اللہ کی وزڈم
اللہ کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ وزڈم ہے، اس کا علم بے تحاشا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ہم حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک عورتیں کی نشانیاں ہیں کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حدیث سے کوئی مجھے بتائے گا کون سی حدیث ہے جو اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے؟ جی جی بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے سپورٹو حدیث اباؤٹ قرآن کی عالیہ ڈیزائن؟ عالیہ عالیہ، جی بولیے عالیہ۔ میرے مائنڈ میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت نماز 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جی بہت اچھے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، آپ کی اسکرین پہ یہ حدیث چلی ہوئی ہے، کتنی آسان لگ رہی ہے نا یہ جنت، رائٹ؟ اور کہا جا رہا ہے کہ صرف 4 کام تمہیں کرنے ہیں، 4 کام، فرض نماز، نو تہجد، فرض نماز پڑھ لو، سنت بھی نہیں، رائٹ؟ لیکن ظاہر ہے نماز کو قائم کرنے والی، ہمیشہ نماز کو قائم کرنا، اس کے یعنی سارے جو فرائض ہیں سنتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے، پھر صرف فرض روزے ہیں رمضان کے 30 پورے سال میں، جو ہم آج اپنے اوپر بڑا الحمدللہ اللہ نے کیا قبول کرے، لیکن ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے الحمدللہ کہ ہم کچھ نہ کچھ سال میں اور ایکسٹرا بھی ابھی پھر آ رہا ہے 10 محرم کا روزہ، پھر اس کے ساتھ 9 کا بھی ہم رکھیں گے، ابھی پیچھے بھی ہم نے رکھے ذی الحجہ کے روزے، لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے بس تم 30 روزے رکھ لو، 5 وقت فرض نماز پڑھ لو، اور پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یعنی کوئی زنا اور ایسی چیزوں کے قریب جانا کہ دوسرے مرد اٹریکٹ ہوں، الحمدللہ۔ چوتھی چیز، اپنے شوہروں کی فرما بردار، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ یعنی اللہ کہے گا کہ جاؤ، 8 کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے، 8 جنت کے، تمہارا جس دروازے سے انٹر ہونے کا دل چاہ رہا ہے چلے جاؤ۔ یہ ہے کتنا بڑا ریوارڈ، رائٹ؟ ایک وائف کا اپنے ہسبینڈ کی بات یا بات سننا یا اس کے مزاج کا خیال رکھنا، انشاءاللہ ہم آگے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث، جی اور کوئی حدیث کسی کے مائنڈ میں یا میں آپ کو بیان کروں؟ نہیں؟ اچھا، یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر کسی کا ہسبینڈ مرتے وقت اپنی بیوی سے خوش ہے تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے ہسبینڈس اس وقت ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ میں اس حدیث کو سب سے پہلے تو میں اپنا ہی جائزہ لے رہی تھی، آپ یقین کریں پچھلے 2-3 ہفتے سے میں سوچ رہی تھی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ خوش انسان کب ہوتا ہے؟ اگر میں کہوں میں اپنے ہسبینڈ سے خوش ہوں، کب خوش ہوں گی؟ رائٹ؟ کہ وہ نرم مزاج ہیں، میری باتوں کی قدر کرتے ہیں، سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز ایک عورت سے کہا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی عورت جو اپنے ہسبینڈ کی فرما بردارنی، جو آج کل کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، کوکنگ نہیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کھانا، میں یہ نہیں کہتی کھانا پکاؤ، ایٹ لیسٹ انتظام تو کیا ہوا ہو، بغیر پوچھے گھر سے نکلنا، کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم کیوں پوچھیں، جہاں دل چاہ رہا ہے اٹھ کے چلی جائیں گی۔ اتنی ڈھیروں پارٹیز شام کو جب ہسبینڈ بچے گھر میں، پتہ نہیں کون کون سی برتھ ڈے سیلیبریٹس ہو رہی ہیں، عورتوں کی لیڈیز پارٹیز، آپ بتاؤ کہ ایک دفعہ مہینے میں چلو چل جاتا ہے، 2 دفعہ چل جاتا ہے، یہ تو ایک روٹین بن چکا ہے۔ کیسے ایسے گھروں میں خوشیاں، محبتیں یا ہسبینڈ مرتے وقت یا بیوی سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا دے رہے ہیں ہم اپنی سوسائٹی میں؟ اور یہ صرف ہماری جنریشن نہیں ہے، ہمارے جو آگے جو یہ جو نئی جو بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں،
اس قدر پریشانیاں ہیں گھروں میں، اتنے ڈیورس ریٹ ہائی ہیں کہ بس، کیونکہ کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا، کوئی کسی کے اندر رحمت کے جذبات ہی نہیں ہیں، کوئی کسی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اب میں سوچ رہی تھی کہ کیسے، کتنی بڑا ریوارڈ ہے کہ جنت جس کے لیے ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہر جگہ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، حجاب لینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں، مگر یہاں آ کے اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہونا ہے، رائٹ؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ لاسٹ حدیث، وہ میرے پاس اسکرین شاٹ تو نہیں ہے اس کا، لیکن میں اس کو شیئر ضرور کروں گی، کہ ایک دفعہ حضرت حسین جو صحابی تھے، ایک صحابی تھے، مجھے ان کا لاسٹ نیم یاد نہیں آ رہا، ان کی پھپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتی ہیں اور کچھ کام کرنے جیسے ہوتا ہے، کچھ کام کے سلسلے میں آتی ہیں، تو جب وہ کام ختم کر دیتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہے، رائٹ؟ میں سوچ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کیوں پوچھا، اور میں ڈر گئی نا، کیونکہ بعض دفعہ ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے، بھائیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، رائٹ؟ پتہ نہیں اگر یہ مجھ سے سوال پوچھا جائے تو میرا کیا جواب ہوگا؟ سوچیں اگر مجھ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس وقت میں ہوتی، کیا جواب ہوتا؟ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں مطلب تمہارا شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی جو وہ کہتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں، فرما بردار ہوں میں بہت اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، وہی تمہاری جنت اور وہی تمہارا جہنم ہے۔ آپ سوچیں کہ آج کے دور میں کتنے لوگ اپنے شوہروں سے جنت حاصل کر رہے ہیں اور کتنے جہنم۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم اپنے علاوہ باہر نظر ڈالیں، لیکن ڈال کے دیکھ لیں، اپنے اوپر ڈالیں، پھر اپنے فیملیز میں ڈالیں، پھر لڑائی جھگڑوں کے حالات دیکھیں، جو میں آپ کو بتا رہی تھی 80% عورتیں انہیپی ہیں، ڈیورس ریٹ اتنی ہائی ہے۔ مساجد میں میں نے مسجد میں یہ چیز سنی ہے اپنی، کہ سب سے زیادہ کمپلینز جو شیوخs کے پاس آتی ہیں وہ ہسبینڈ وائف کے جھگڑوں کی ہوتی ہیں۔ تو کتنے لوگ جنت کما سکتے ہیں اس طریقے سے، کتنی عورتیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ ٹھیک ہے سب کے ساتھ اچھے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہوگا، انہوں نے جو بھی کیا، رائٹ، لیکن ہسبینڈ کا خیال ضرور رکھنا۔ سوری، ایک منٹ رکیے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے واقعی سب سے پہلے جو تھا نا کہ اپنی ایگو ختم کرنی ہے ہمیں، اپنی انا کو، جب کہیں جا کے ہم یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اب ذرا ہم الٹا دیکھ لیتے ہیں، ابھی تک تو بیویوں کی بات ہو رہی تھی، اب ذرا شوہروں کے لیے اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم اطاعت کی بات کر رہے تھے نا کہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں نا، والصالحات قانتات۔ اب حدیث آ رہی ہے مردوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، رائٹ، جو ہم سوچتے ہیں، تو ان پر سختی نہیں کرنا، سختی کرنے کے بیسیکلی راستے تلاش نہ کرنا کہ اچھا بڑی میری ہر بات میں مان جاتی ہے تو میں سختی شروع کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مردوں کی نیچر کو جان رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہے مرد کہاں تک جا سکتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راستے تلاش نہیں کرنا ان پہ سختی کرنے کے۔ یقیناً تمہاری عورتوں کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے
اور تمہاری اور سوری یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تم دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ایک گھر میں سکون کے لیے یہ رکھا ہے کہ وہ بات مان رہی ہے، ادروائز وہ بھی انسان ہے، اس پر تمہارے اگر حق ہیں تو وہ بھی اس کے تمہارے اوپر بھی اس کے حق ہیں، کچھ تم دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں. تو تم کیسے کسی پہ سختی کر سکتے ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی چیز کی حقدار نہیں ہے یا انہیں محبت کی ضرورت نہیں، یہ قربانی، یہ رحمت، یہ لو، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم دونوں کے لیے رکھا ہے. تو یہ آپ سوچیں یہ حدیث. اب میں آپ سے انشاءاللہ آگے پوچھوں گی کہ اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کو مختصر بیان کروں گی، کہ ہم کہتے ہیں یہ مرد بہتر، وہ مسجدوں کو جا رہے ہیں الحمدللہ، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، کمیونٹی ورک بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی ہے ان کو، یہ تو ہے ہی، ورنہ تو مسجدوں کو نہیں جائیں تو کیا کیا حدیث ہیں مردوں کے لیے. کمیونٹی ورک انہیں کرنا ہے، یہ سیاست چلانی ہے، گھر کے نظام، باہر کے نظام، ہر چیز کو چلانا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہترین شوہر مرد کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ کو بہترین ٹریٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. اب آپ بتائیں اگر عورتوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں تو دوسری طرف مردوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بہترین تم میں سے یہ سمجھ لو کہ وہ ہے جو اپنی وائفز کے ساتھ بہترین ہے، یعنی ظلم کرنے کی یا ان کا دل توڑنے کی یا ہر چیز میں اپنی منمانی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں لاسٹ خطبہ، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی کتنی پریشانی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں مردوں سے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا، یعنی تم نے عہد کیا کہ اللہ میں اس امانت کا خیال رکھوں گا، تو اللہ سے ڈر جانا پھر ان پہ کوئی ظلم یا زیادتی کرنے سے پہلے بیسیکلی، رائٹ. تو یہ حدیثیں مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں، لیکن معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ ہی مجھے بتائیں گے انشاءاللہ. اور پھر دوسری طرف ایک اور زمانے کی بات، ایک اور حد. اب ہم یہاں پہ کنفیوز ہو گئے نا کہ مرد کیا کرے تو عورت کیا کرے. اب ایک اور تیسری ایک بالکل کیٹیگری آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. یعنی ابھی ہم سے کہا جا رہا کہ عورت اطاعت کرے، یہ قرآن میں ہے کہ نیک تم یہ سمجھتی ہو نا، نیک ہو تم یا نہیں تو تم اپنے شوہر کے فرما بردار ہو تو تم نیک ہو. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. الٹا قرآن کی آیت سے ٹوٹل اپوزٹ زمانہ. مجھے تو لگ رہا ہے بالکل ہم اسی زمانے میں ہیں اس وقت. اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. اور اب آپ سوچ لیں آج کل کیا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹے جو پیدا کر رہے ہیں ہم، رائٹ، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بس یہ اپنی بیویوں کے پیچھے چلیں. یہی لگ رہا ہے، بالکل یہی زمانہ. ماں اور باپ کی تو کوئی قدر قیمت، یہ نہیں کہ ان کی غلط بات مانی جائے، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے پیرنٹس کو. اپنے دوست کو قریب کر لے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا، یعنی اس کے نزدیک اس کے فرینڈز زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے باپ سے. جبکہ حدیث کہتی ہے کہ باپ، اس کی اولاد سے کہا جا رہا تھا بیٹے سے کہ تمہاری تو ہر چیز ہی تمہارے باپ کی ہے، ہر چیز ایک بیٹے کی اس کے باپ کی ہے. یہ حدیث ہے. اور یہ زمانہ آئے گا ایک جس میں یہ کچھ ہونا ہے کہ مائیں جو ہیں اور والدین جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہیں، یا ان کی کوئی قدر نہیں ہے، یا مال کے پیچھے اولاد اتنی دیوانی ہے کہ وہ اپنے بزنس اور اپنی جابوں میں لگی ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کے ماں باپ ان کا کتنا انتظار کرتے ہیں یا ان کے کتنا حق ہے ان کے اوپر.
لیکن بیویوں کی فرما برداریاں، جو بیوی کہہ رہی ہے گھر میں وہی ہوگا، یعنی ان کا اپنا کوئی دماغ رہا ہی نہیں. ایک مرد کا اپنے پاس کوئی دماغ نہیں ہے اس وقت. یہ تربیت تھی، یہ ہمارے ہی قصور تھے، ہم عورتوں کے، ہم ماؤں کے. تو اب سوچیں، جو بھی کچھ جس کو اپنے شوہروں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ایٹ لیسٹ آپ کے ہاتھ میں جو آپ کی امانتیں ہیں، آپ کے بیٹے، ان کو مرد بنائیں. ایک بیٹی کو اچھی بیوی بنائیں، اچھی ماں بنائیں. تو یہ اب آپ کا جو ہوم ورک ہے، بڑے دنوں بعد آپ کو ہوم ورک ملا ہے. اب آپ بہت سارے لوگ بہت کنفیوز ہو رہے ہوں گے نا. اب آپ ان حدیثوں کو سامنے رکھیں، اس اللہ کے حکم کو یا اللہ کی بات کو سامنے رکھیں، اور آپ کا ہوم ورک چاہے آپ 2-3 لائنیں لکھیں، رائٹ، یہ بتائے گا کہ اسلامک لحاظ سے ایک بہترین شوہر اور ایک بہترین وائف کیسی ہونی چاہیے، رائٹ، کیسا ہونا چاہیے. مرد کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ظلم زیادتی نہ کرے، کہاں عورت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تابع داری کرے. ایک طرف حدیث آ رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے تابع دار ہو گیا ہے. تو پھر وہ کریں تو ہم کیا کریں؟ اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کو کیا سکھائیں، کیسے ان کی تربیت کریں، مجھے کیسا ہونا ہے، میرے شوہر کو کیسا ہونا ہے. اس کے جواب آپ ہی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ابھی تو میرے خیال میں ہم نہیں پوچھیں، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں آپ بہت اچھے اچھے جوابات دیں، ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ معاشرے میں کیا کیا پھیلا ہوا ہے، کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ مجھے بہت سارے میسیجز ملتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. جی، ہسبینڈ اور وائف، میاں بیوی کے رشتوں میں جو پرابلمس آپ کو معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، ہاں مجھ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو آپ ضرور بتائیے. کوئی کچھ کہے گا؟ نہیں؟ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جی بولیے. آج کل کی جو بچیوں میں دیکھ رہی ہوں نا، وہ فیملیز میں رہنا نہیں چاہتی، ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ بس ایک میاں ہوں اور ایک میں ہوں. اور یہ سب سے خطرناک چیز مجھے لگتی ہے، ہاں آپ کی کیونکہ بات. ظاہر ہے ایک ماں باپ کے لیے جو بیٹا ہے، اس عمر میں ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اس پہ فرض ہے. اور وہ اس چیز سے اپنے ہسبینڈ کو روک رہی ہیں، یعنی اس کو اتنا ثواب جو ملنا تھا تو ظاہر ہے اس کو نہیں ملے گا اگر اس کو اکیلا لے کے وہ چلی جائے گی. جی بالکل، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ قربانی دینی تھی کہ ہم اپنے ساس سسر کا اس درجے کا خیال رکھیں، رائٹ. جی اور ساتھ رہیں نہ رہیں، میں سمجھتی ہوں چلو شروع میں تو بہتر ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف اکیلے رہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھیں، محبتیں رہیں. لیکن جب ان کو ضرورت ہے اس وقت تو ان کی کیئر لازمی ہے اولاد پر، اور خاص طور پہ بیٹوں پر. اور اگر بیٹیاں ایسی بیویاں یا بہویں ایسا کرتی بھی ہیں تو میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں، وہ بیٹے کیا بیٹے ہیں، وہ مرد کیا مرد ہے. اس کی تربیت، اس نے کبھی قرآن سکھایا ہی نہیں ہم ماؤں نے انہیں. وہ کبھی قرآن سیکھتے تو انہیں پتہ چلتا قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے. وہ ان حدیثوں پہ سے گزرتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کی بھی ماننی ہے، لیکن ماں باپ کا اپنا حق ہے، بیوی کو خوش رکھنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے. لیکن ماں باپ تو جنتیں ہیں ان کی، ایک اولاد کی. تو ہماری تربیت کہاں چلی جاتی ہے؟ دنیا کے پیچھے اتنے پاگل ہیں ہم، اس کے بعد بڑھاپے میں بیٹھ کے ہم روئیں. تو یہ قصور اللہ کا تو نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا. میں یہاں یہی کہنے آئی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کب تک بلیم کریں کہ میرے پیچھے یہ چل رہا تھا، میری ساس نے تربیت نہیں کی، میری ماں نے تربیت نہیں کی. اب ہمیں تربیتیں کرنی ہیں. ہم جتنا اپنے گھر کو صحیح کر سکتے ہیں کریں، مگر اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں. ان کو بتائیں کہ آج تم نے برا کیا، سیم کل یہ چیز تمہارے ساتھ ریپیٹ ہونی ہے. وقت تو بہت تیزی سے گزرتا ہے. جی نازش. عذرا، نازلی بولیے، پھر عذرا. جی میں صرف ایک کہاوت کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ
ایک عورت جس کی بیٹیاں تھیں وہ کہنے لگی کہ ہائے بیٹیاں کیا گھر کی رحمت ہوتی ہیں، گھر کی روشنی ہوتی ہیں. تو جو دوسری جو عورت جس کے بیٹے تھے اس نے کہا ہاں یہی آپ کی گھر کی رحمتیں ہمارے گھر پہ آ کے ہماری روشنی لے جاتی ہیں. ہاں واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس وقت یہ نہیں کہنا چاہتی کہ صرف عورت ہی بری ہے، لیکن حدیث تو یہی ہے نا کہ اپنے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورت سے زیادہ نقصان دہ فتنہ میں کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا. ڈسٹرائے کر دے گی یہ، یعنی ایک طرح سے گھروں کو ڈسٹرائے. کیا کیا ماں بن رہی ہیں ہماری عورتیں، کیا بیوی بن رہی ہیں، ایک ماڈل بنی ہوئی ہیں. بس صرف ایک دنیا پرستی، دنیا کے پیچھے. یہ ہیں آج کی عورت. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. لیکن جو نازلی نے بولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کبھی سوچا کریں نا اس حدیثوں کو. کہیں میں، میری بیٹی، یہی بس اتنے ہی ہے نا ہمارے اختیار میں. فتنہ تو نہیں بن گئے ہم شوہروں کے لیے، اولاد کے لیے، کہ اللہ نہ کرے ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب میں ہوں. جی عذرا آپ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی نازش، تھوڑا سا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے قرآن کا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ہم بہت ایکسٹرا جائیں کہ میں انہیں حافظ قرآن بنا لوں، اکثر مائیں یہ سوچتی ہیں یا پیرنٹس، تو وہ سب کچھ لرن کر لینا، یاد کر لینا وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ دا میننگ، تو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ بھی ہونی چاہیے یہ چیز کا. ایک دفعہ کم از کم جب تک ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ میننگ کیا ہے، تو کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یا جزاک بیٹیوں کے اللہ، کیا حقوق ہیں، یا بچوں کے کیا حقوق ہے. تو جزاک ایک دفعہ ضرور زندگی میں اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. اگر میں سمجھتی جزاک ہوں کہ اللہ. اگر ایک طرف حفظ کا ہے پورشن اور ایک طرف انڈرسٹینڈنگ کا، تو پیرنٹس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانے کے لیے کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اسرا، ڈاکٹر اسرار احمد، آپ میری بات، میں اپنی بات نہیں کر رہی کہ میں کیا سمجھ. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ ایک کی بات نہیں، لیکن میں ان کی ورڈنگ بتا رہی ہوں کہ تم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے قرآن حفظ کیا یا نہیں، لیکن اس بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ تم نے قرآن پہ عمل کیا یا نہیں، اس کو سمجھا یا نہیں. بیکاز قرآن سمجھنا اور عمل فرض ہے. قرآن عمل کے لیے آیا ہے. اچھی بات ہے، وہ ایکسٹرا کریڈٹ ہے حفظ کرنا. اور بالکل صحیح عذرا کہہ رہی ہیں، سارا فوکس حافظ قرآن، کیونکہ نام بہت ہے نا. آپ دیکھیں، میں بیٹھ کے بتاؤں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، بہت نام ہے. اور یہ کہ اس نے قرآن تفسیر سے پڑھا ہوا ہے، کیا نام ہے، کیا میری ناموری ہے. ہر چیز دکھاوا ہے صرف اس زندگی میں ہمارے، ہر چیز. اور عذرا، یہ میں نے ہی ان کو کہا کہ عذرا آپ پڑھائیں بچوں کو تفسیر، کیونکہ ہم میں سے بہت کم ماؤں میں حقیقت میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا، اور بچے ماؤں کی سنتی بھی نہیں ہیں. اور اب ماشاءاللہ انہوں نے اس وجہ سے ٹین ایجر کو پڑھانے کا فیصلہ کیا. تو اگر ہم خود نہیں پڑھا سکتے، ہم ان کے لیے کوئی ٹیوشن لگا دیں کہ کوئی ان کو تفسیر ایک دفعہ یہ بتا دے کہ بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹی کی، ایک بیوی کی، ایک شوہر کی، ایک عبادت گزار بندے کی کیا فرائض ہیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے. قرآن کی روشنی میں، ان آیتوں کی روشنی میں کوئی انہیں بتا دے. تو عذرا، اسی لیے میں نے اس وقت فلائر عذرا سے پوچھ کے ڈالا کہ عذرا آپ میں اللہ نے یہ ٹیلنٹ دیا ہے، تو آپ اور یہ ٹیچنگ کرا چکی ہیں بہت عرصے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سوچیں کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے، مجھ سے کہ کیا کیا. جی چلیں الحمدللہ آگے. السلام علیکم سائمہ، جی ایک سائمہ. بات کہنا چاہتی ہوں. میرے خیال سے جو ابھی ساری باتیں ہوئی ہیں بہت بہترین باتیں، اور جزاک اللہ خیر اتنی ساری باتوں کو ہمارے تک پہنچانے کا. سب نے بہنوں نے جو باتیں کری اس میں سے ایک بات تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آئی ایون فیل لائک کہ یہ بھی بہت بڑا پارٹ، جیسا آپ نے کہا کہ تربیت کا پارٹ ہے، اور تربیت جو ہے ایک ماں کے اوپر زیادہ ہے نہ کہ ہسبینڈ کے اوپر، وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں.
اور مجھے خیال آ رہا تھا اپنی ایک کزن کا جو لندن میں رہتی ہیں، اور کافی عرصے وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہیں، اور اب وہ آئی تھنک 10-12 سال سے علیحدہ ہو گئیں، لیکن قریب قریب گھر ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ویک ڈیز میں تو گھر پہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں کہیں جاب کر لی ہے ڈفرینٹ جگہ؟ کہیں گے نہیں، کیونکہ والدین اب اتنے بوڑھے ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا، تو میں بچوں کے پاس رہوں گی، اور آپ جو ہے ویک ڈے میں ان کو زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کے پاس رہیں، اور ویکینڈ پہ ان کی بڑی بیٹی ان کے پاس جاتی ہے اور وہ خود جاتی ہیں۔ تو مجھے اتنی یہ بات ان کی، اپنی کزن کی، اتنی میرے دل کو، بار بار میں نے ان کے لیے دعا بھی کی اور اپنے لیے بھی دعا کی، اور مجھے یہ خیال آیا کہ کیا تربیت ہے یہ، ان کی اولاد کی بھی وہ یہ تربیت کر رہی ہیں یہ چیز کر کے، کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی ہے کہ ویک ڈے، ایوری ویک ڈے دا ہسبینڈ از دیئر، اور شی سیڈ نو، میں بھی جاتی ہوں ادھر، میں بھی ہوتی ہوں، لیکن میں بچوں کی بھی مجھے دیکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اس میں وہی ہم نے جو شروع میں بات کی کہ انا کو جو ہے نا تھوڑا سا کم کرنا کی بہت ضرورت ہے۔ میں کچھ نہیں ہے، دیٹس نتھنگ۔ صحیح بات ہے، شیطان کا برڈ، آپ سوچو یاسمین کہ جی نازلی، یہ عجیب سی بات ہے نا کہ ایک ورڈ کو اللہ نے کہا نہ پڑھو، اتنا ناپسندیدہ ورڈ میں۔ جی آ، یاسمین، نازلی اینڈ ماریہ، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ جی چلیں۔ جی سسٹر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب یہ کہ اولاد کی تو ہم کہتے ہیں کہ تربیت ہمیں کرنی چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اولاد سے پہلے کہ ایک عورت، بیوی، ماں جو بھی ہے، مطلب اس کی خود کی تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک دو میں نے رشتے کسی کو ایسے بتائے، آپ یقین کریں جب میں نے ان کی بات کرے تو انہوں نے کہا ماں نے یہ کہا کہ رشتہ تو ہمیں پسند ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، لیکن میری بیٹی ساس سسر کے ساتھ نہیں رہے گی، اس کو الگ گھر چاہیے۔ دیکھیں میں یاسمین اس چیز کو تھوڑا سا بھی کہوں گی، دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ شروع میں ہر کوئی ساتھ بھی رہے، شروع میں شاید ایک الگ سیٹ اپ، نو پرابلم، بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، لرن کریں ایک دوسرے کو سے، مطلب لیکن ایک ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد ماں باپ کی کیا نیڈ ہے، وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، رائٹ؟ تو وقت اور حالات کے لحاظ سے پھر چینجنگ آنی چاہیے، اور یہ تو مرد کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جی، تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ مائیں ہوتی ہیں، مطلب ماؤں کو بھی تھوڑا یہ کہ سمجھانا چاہیے نا، لیکن ظاہر ہے جی سمجھتے تو نہیں ہے بچے آج کل کے، یہ جی پھر بھی کہ تھوڑا جہاں تک ہو سکے بتانا چاہیے کہ بھائی اس بالکل۔ وقت جب گئے جب تو جائیں، بعد میں دیکھیں صبح جیسا موقع ہے جیسا وہ ہے، لیکن یہ نا کہ لیکن مجھے لگتا ہے آج کل مائیں بھی تھوڑا اولاد کا ساتھ دیتی ہیں زیادہ۔ آپ کو مطلب ہر چیز سے بڑی پرائورٹی آپ کے والدین ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ کی ضرورت پڑ گئی یا وہ کچھ چاہتے ہیں آپ سے، آپ اپنی چاہے جاب کو شارٹ کریں یا ان کے پاس جاب ڈھونڈیں، کچھ بھی کریں، اتنی بڑی پرائورٹی ہے، اتنی زیادہ، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی بھی ساتھ میں تربیت کرنی ہے کہ ان کا اخلاق کس درجے کا ہونا چاہیے۔ جی نازلی اور پھر ماریہ، پھر ہم۔ جی میں ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کی تربیت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن مدر ان لاز کی بھی تربیت ہونی چاہیے، جی وہ جو ہر نقص نکالنے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے ہو یا نہ ہو، اور یہی دیکھتی ہیں کہ یہ کہاں غلطی کر رہی ہے تاکہ میں اس کو ڈانٹوں۔ بالکل تو بالکل۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ نہیں اچھا۔ ایک بات ہے، ہمارے سامنے ایک بہت اچھی اگزامپل ہے، بہت ہی پیاری، جو کہ اپنی مدر ان لا کی کیسی خدمت کرتی ہیں، وہ سائمہ ہے، جی سائمہ کولسی۔ لوگ ان سے بات کریں پیاری سی، یہ نہیں کہ شی از ویری اولڈ، شی از ینگ، اینڈ یو شوڈ سی ہاؤ شی اینڈ ہر ہسبینڈ ٹیک کیئر آف دا ہسبینڈز بہت مدر۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی ذرا بات کریں سائمہ سے۔ سائمہ کلسی ثروت ہیں، اور یہ سارے ہمارے اتنے بڑے اگزامپلس ہیں ہمارے اس وقت کے، یہ سب ینگ ہیں، اور انہوں نے کس طرح اپنی ساسوں کو، اپنی ماؤں کا کس قدر خیال رکھنے والی ہیں۔ آپ سوچو یہ جنتی ہیں نا ان کی، اور چاہیں تو وہ منع بھی کر دیں، لیکن آپ سوچو کہ کتنا بڑا ظرف، کتنی قربانیاں، کتنی چیزیں آپ کو قربان کرنی پڑتی ہیں۔ تو واقعی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، جو ہم میں عقل کی کمی ہے نا، جیسے میں بس لڑکیاں، میری ذات، مجھے جینا ہے، میری زندگی، میرا شوہر، میرے بچے، تو پھر آخری میں جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی وہ وقت نہ لائے، لیکن ظاہر ہے
کہ جب آپ برا کریں گے تو دوسرا آپ کے ساتھ بھی پھر وہی ہونا ہوتا ہے۔ چلیں آپ ماری آپ کچھ کہہ رہی تھی پھر ہم آگے۔ جی میں سوری، بس میں تھوڑا سا شاید آپ کو آؤٹ آف ٹاپک بھی لگے، مجھے بس یہ بولنا تھا کہ نا اب نا جس کی بھی لڑکے کی شادی ہو رہی ہو نا، یہ لڑکی کی بھی، تو ہم اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ نا یو نیڈ ٹو لسن آل دی ایپیسوڈس آف می اینڈ مائی، جو نازش نے کورس کیا ہے، اور پھر اگر آپ اسے ایگری کرتی ہیں تو ہم آپ کی اوکے کرتے ہیں ہم نا رشتے کو۔ ہاں میں تو کہتے ہیں نا کہ بس اللہ کیونکہ نا سبحانہ۔ عورت لڑکی کی تربیت ہونی چاہیے اس طریقے سے نا، اس کو شادی سے پہلے اس کی یہ ساری ڈیوٹیز مطلب پتا ہونی چاہیے، لڑکے کو بھی پتا ہونا، لڑکے کو بھی دکھاؤ، اس کو بھی پتا ہونا چاہیے، اور لڑکی کو بھی پتا چلے کہ آپ جب شادی کرنے جا رہے ہیں تو واٹ از یور رسپانسبلٹیز، اور ٹو یور ہسبینڈ اینڈ ٹو یور فیملی، مطلب آپ کے کیا ہے نا، ان کو نہیں پتا ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں نا، وہ سب صرف انسٹاگرام میں ان کی ریلس ہوتی ہیں، وہ بس لائیو ہوتی ہے، بس بیٹھو سکون سے، اور بس پر وہ مطلب نا اور کچھ زندگی مطلب صرف اور صرف نا وہ سمجھتی ہیں انسٹاگرام کی ریلز دیکھتی ہیں، اور وہ کہ بس خوشحال زندگی، بس کچھ پریشانی کچھ ہے ہی نہیں، بس کچھ نہیں ہے بس نا، ہاں مطلب اس لائک اے پیس آف کیک سمجھتی ہیں مطلب نا، اور پھر جب شادی ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے او مائی گاڈ یہ ہم کہاں پھنس نورین گئے۔ نورین جی نورین بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری اپنی فیلنگ ہے آج کل کی بچیوں کے بارے میں۔ آ، مجھے لگتا ہے کہ بچیاں سب جانتی ہیں، سب سمجھتی ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتی۔ آپ دیکھیں بہترین پڑھائیاں کر لیں، بہترین جاب کر لیں، ہسبینڈس کا بہت اچھا ٹیک کیئر کرتی ہیں، اپنی مدرس کی ٹیک کیئر کرتی ہیں، اپنی سسٹرس کی کرتی ہیں، اپنی فرینڈس کی کرتی ہیں، اپنے کزنس کی کرتی ہیں، دے ڈریس اپ گڈ ایوری تھنگ۔ جب کمی ایک آتی ہے تو وہ ساس سسر کی، سسرال کے رشتے لے کے چلنے کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بیکاز دا ریزن دیئر مدرس، کہ ان کی مدرس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ میری جو تھرڈ والی میری جو بہو ہے، انہوں نے صاف مجھے کہا کہ ماں میں نے تو اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا سسرال اور سسرال کے معاملے، تو جہاں آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہوگا تو آپ مجھے ضرور گائیڈ کریے گا۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ، واقعی میں یہی کہتی ہوں غلطیاں پیچھے رہی ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو بس صرف ایک ہی، ابھی تو ہم بچوں کی پیرنٹنگ پر آئیں گے، ابھی تو ہمارا یہ پیرنٹنگ کا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو ایک دفعہ قرآن اور سیرہ سکھا دیں نا، ہم ہر چیز قرآن اور سیرہ انہیں سکھا دے گی، مگر افسوس کی بات ہے ہم ٹائم دینا چاہتے ہی نہیں ہیں بچوں کو دنیا دین سمجھانے کے لیے۔ سارا فوکس دنیا ہے ہمارا، تو دنیا ہی ملے گی، پھر دنیا ہی کی ساری چیزیں ملیں گی، چاہے وہ پریشانیاں ہوں یا وہ خوشیاں ہوں۔ جی آگے آتے ہیں آج کا لیسن، کیونکہ ہمیں یہ بھی کور کرنا ہے، اور بہت بڑا لیسن نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے۔ جی چلیں، آج کے لیسن تھا استاذہ فرحت ہاشمی کی، ہم نے لیکچر سنا تھا، اور وہ تھا ریاکاری کرنے والوں کی مثال، سورۃ البقرہ 264۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ریاکار بندہ کا جب وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کی مثال کس طرح کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوم الآخر۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہو، نہ لا تبطلوا کہ اپنا تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں یہاں پہ تبطلوا ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ جی صرف ایک ایک سسٹر آنسر کریں گے، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا مجھے بہت خوشی ہوگی اگر وہ جواب دیں۔ جی لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، مطلب میں بینا مطلب جی صدقہ دے کے جتانا۔ ضائع کرنے سے مراد ہوتا ہے سمپل کہ کچھ کیا تو مگر رزلٹ زیرو، پڑھا تو جی مگر جب سپلی آ گئی فیل ہو گئے، نماز جی پڑھی تو مگر ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ تو تبتلو کا مطلب ہے تم نے پیسے دیے، تم نے صدقہ ضائع دیا، کرنا۔ تم نے جی نماز پڑھی، مگر تمہارا جو ریوارڈ لکھا جا رہا ہے وہ زیرو۔
یہ ہے تبتلو. اب آپ اس کے روشنی میں دیکھیں صدقاتکم، کہ تمہارے صدقات. صدقات کیا ہوتا ہے؟ کیا استاذہ نے بتایا تھا؟ رمشا، رمشا بتائی. صدقہ ہر وہ چیز جو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جی، ہر وہ چیز، اس ڈیفینیشن کو یاد رکھنا ہے جو رمشا نے بتائی ہے. ہر وہ چیز جو بندہ چاہے کہ بس اللہ سے میں قریب ہو جاؤں، میں اللہ کو راضی کر لوں، اور اس میں مال بھی ہے، آپ کا ٹائم، آپ کی نمازیں، ایوری تھنگ جو آپ چاہتے ہیں. جیسے یہ کلاس بھی، رائٹ، آپ چاہتے ہیں میں یہ کروں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اس بات پہ عمل کروں گی، میں یہ سیکھوں گی، رائٹ. بالمنی ولدا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اپنے صدقات کو من اور اذا کے ذریعے ضائع نہیں کرنا. رائٹ، یہ من اور اذا کیا ہوتا ہے؟ ہے نا؟ جی ثنا بتائیے. یہاں پر انہوں نے من کا مطلب بتایا تھا کہ کسی چیز میں کمی کرنا، یعنی احسان جب جتاتے ہیں تو نعمت کو وہ چیز کم کر دیتی ہے، اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ بالکل. اور بالکل، اور اذا کا کیا مطلب تھا؟ یعنی کہ کسی کو اذیت پہنچانا، جی ڈانٹنا، اس کا مذاق اڑانا یا حقیر سمجھنا، انسلٹ کرنا وغیرہ سب چیزیں آ بالکل. جاتی ہیں۔ یا سمیہ، ایسے لوگوں میں تبصرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے. فار ایگزامپل آپ نے کسی بچے کو پڑھا دیا، رائٹ، وہ انجینئر بن گیا، اور اب آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں سب میں، جبکہ وہ نہیں چاہتی وہ ماں یا وہ بچہ کہ میرا پتہ چلے کہ میں صدقات کے پیسوں سے یہاں تک پہنچا. اچھا، تو ہم نے ہی تو تمہیں ٹیوشن فی دی تھی، اب تو تم ماشاءاللہ جاب کر کے بڑے پیسے کما رہے ہو، رائٹ. کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں نا لوگ. یہ جی سمیاس، آپ کچھ اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی، عذاب میں چاہ رہی تھی جیسے وہ تانے دینا، جی. مینلی تو وہ ہے نا. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی صدقات کو کہا کہ من اور اذا سے اس کو ضائع نہیں کرنا، نو رزلٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم نے پیسے دیے، تم نے نماز پڑھی، تم نے وقت لگایا، مگر آخری میں تم نے من اور اذا کیا لوگوں کے ساتھ اور تمہیں زیرو آخری میں مل گیا. یہ بتائیے یہ بندے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سمیہ، جی یاسمین. سمیع بتائیے. اللہ تعالیٰ کا اور آخرت پہ ایمان کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ پھر اسی لیے یہاں پہ ہی لینا چاہتے ہیں وہ ساری چیز. جی، بیسیکلی نیت ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آخرت، اللہ اور آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے. جب اللہ اپنے اور شوہر کے آخرت لیے پہ بھی کرتے ہیں نا، ٹرسٹ ہی شوہرت کے لیے نہیں بھی ہے، کرتے نیت صحیح نہیں، انٹینشن جو دینے کی ہے یا نماز پڑھنے کی نیت ہے وہ دکھاوا ہے، پیسے دینے کی نیت ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میں سخی کہلاؤں، رائٹ. اچھی قرات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنا زبردست قاری ہے، رائٹ. ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا. دنیا میں ہی مل جائے تو دنیا میں مل بھی جاتا ہے، رائٹ. لیکن آخرت میں اللہ نے کہا لا تبتلو، کہ نہ تم ضائع کرنا، یعنی کہ ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص کی مانت جو ریاکاری کرتا ہے، رائٹ، جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ویسے نہ بن جانا. یہ بتائیے ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے اگر اپنا مال، اپنا عبادات، جو بھی من اور اذى سے اگر ضائع کر دیا تو تم بیسیکلی ریاکاری کے درجے پر ہو تم، یعنی کہ تمہارا حال بھی وہی ہے جو ایک ریاکار کا ہوتا ہے. یہ ریاکاری کا کیا مطلب ہے؟ ریاکار کون ہوتے ہیں؟ رفیقہ، رفیقہ بتائیے. دکھاوا. دکھاوا اور بالکل. جی ثنا بتائیے. وہ ریاکار سے مراد ہے جو آخرت اور اللہ پر پوری طرح سے مان نہیں رکھتا، اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، دکھاوے کے اندر، اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نا انسٹنٹ ریوارڈ مل جائے جی، دنیا میں ہی۔ وہ اس دین کے کام کے پیچھے دنیا کا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے. اس کا ساری انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے تو دین کے فائدے نا، آپ ڈونیٹ کر رہے ہو اور جو بھی کر رہے ہو، لائک ویلفیئر کے کام کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، مسجدوں میں کام کر رہے ہو، کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی نیت ساری کی ساری خراب ہے. چاہ رہا ہے کہ دنیا، ان کاموں کے پیچھے مجھے دنیا مل جائے بس. آخرت کا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اسے اللہ
اور آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچو، یہ جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ سے کتنی دفعہ کہتی ہوں کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کا سارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم غلطیاں کیوں کرتے ہیں جان بوجھ کے؟ ایک تو ہوتی ہے نا انجانے میں، ہم صرف مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اور ایمان ہے ہی کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ اور تمہارا آمنا سامنا ہونا ہے، اور سوالات پہ سوالات، اور آخرت جس میں جنت اور جہنم کا وجود ہے، اس پہ یقین نہیں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی ساری تگردو، ساری ایفرٹ بس یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، میری ناموری ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، بس یہی چیزوں میں وہ لگا رہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ریاکار کا حال، جو دکھاوے کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، اس کا حال اللہ مثال سے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی مجھے اس مثال کو کوئک سا بتائے گا اللہ نے اسے کیسے بیان کیا؟ سائمہ، ایک منٹ، جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا پہلے اس کو کوئی جواب دے گا؟ آمنہ، چلیں آمنہ۔ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ چکنی مٹی کے اوپر اگر آپ وہ ڈالیں وہ کتنی جلدی نظر آئے گی نا مٹی، تو اس طرح کا کچھ تھا۔ اچھا ہاں چلیں، سائمہ نے بولا تھا، سائمہ آپ ایکسپلین کریں آمنہ کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ سو انہوں نے مثال دی ایک چکنی پتھر کی جو ماربل ہے جیسے، اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور سخت بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے۔ اس مٹی کے اندر اگر آپ بیج بھی بوتے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو کوئی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ایک صرف چکنی مٹی رہ جاتی ہے۔ بالکل، کتنی زبردست اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بارش جو ہے اس کا تو کام ہوتا ہے کہ اگر کہیں مٹی میں بیج ہے نا، کہیں پہ بھی، تو وہ اس سے پھل پھول سبزہ نکالے۔ بارش کا کام ہی ہے، رائٹ؟ کتنا لوگ تمنا کرتے ہیں نا اس لیے بارشوں سے، تاکہ بارش ہو، قحط سالی ختم ہو۔ مگر اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو مٹی کی لیئر ہے نا ایک، اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، کہ بارش پڑ رہی ہے مگر صاف چٹیل وہ بارش جو ہے اس کی وہ مٹی بہا کے لے جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا بیج ہی نہیں ہے جس سے اس کو نفع ہو، اس کے مال جو اس نے ڈونیٹ کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہو، جو اس نے عبادات کی اس سے اسے کوئی خیر پہنچے۔ یہ حال بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا دل ہی صحیح نہیں ہے۔ میں کیونکہ مجھے یاد آیا کہ ہم نے شروع کی جو اگزامپل پڑھی، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے تشبیہ دی تھی؟ پتھروں سے۔ اور یہاں پہ بھی پتھر، یہ پتھر جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ اس میں کتنے زیادہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اس میں بھی اللہ نے کہا دیکھو، بعض تو انسان پتھروں سے بھی سخت دل کے ہوتے ہیں۔ پتھر تو اللہ نے کہا ان میں تو پھر بھی کوئی خیر نکل ہی آتی ہے۔ یہی تھی نا مثال، کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے ان میں کوئی نہ کوئی خیر نکل آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی پتھر، کہ یہ شخص بھی بالکل پتھر کی مانت ہے، بارش نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی اس کی خیرات صدقات عبادات نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ انٹینشن صحیح کرنی ہے چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اور مجھے یہاں پہ نا ابلیس کی مثال یاد آتی ہے۔ آپ سوچو یہ جو ابلیس تھا کس قدر عبادت گزار تھا، آپ اس کا لیول دیکھو، فرشتوں کے صفت میں کھڑا ہونا۔ میں نے تو ابھی تک کسی کا نہیں سنا کہ پچھلی ہسٹری میں بھی کہ کوئی کسی انسان کو اللہ نے اتنا اوپر پہنچایا ہو، اس لیول کا۔ اور عبادت بھی بہت کرتا تھا اللہ کی۔ اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ نیت کی خرابی تھی۔ جیسے استاذہ نے بولا نا، یہ جو نیتیں ہوتی ہیں نا کہ میں ڈونیٹ کیوں کر رہی ہوں، میں عبادت کیوں کر رہی ہوں، میں یہ کلاس کیوں پڑھا رہی ہوں آپ کو، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، حقیقت میں یہ صرف میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ اور یہ جو ابلیس، فرشتے تو اس پہ رشکی کرتے ہوں گے نا، لیکن اللہ اس کی اندر کی نیت کو جانتا تھا۔
کہ یہ یہاں پہ اتنی عبادتوں کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، رائٹ؟ اور پھر کیا ہوا؟ ایک ایک آزمائش نے، جیسے بارش پڑی نا تو اس شخص کی مٹی بہہ گئی، کچھ خیر ہی نہیں تھی، تو اس ابلیس کے اوپر بھی بارش ہی پڑی، اللہ کا سوال آیا، اللہ کا حکم آیا، اور اس کی بھی مٹی بہہ گئی، اندر سے وہ بھی بالکل سفید چٹیل پتھر کی مانند نکل آیا، کچھ اندر اس کے خیر تھا ہی نہیں۔ تو اور اللہ جانتا تھا، یہ جو ہے نا کہ صرف اللہ اور میں جانتی ہوں، وہاں پہ بھی اللہ جانتا تھا ابلیس یہاں تک کیوں پہنچا ہے، اس کے پیچھے انٹینشن کیا، اللہ کو وہی نکالنی تھی اس کی نیت۔ اور میں اتنا سوچ رہی تھی کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا ڈھکا ہوا ہے ہمارے گناہوں کو، ہماری بعض دفعہ نیتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ہماری باتیں، کتنا کچھ اللہ نے ہم پہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن وہ جانتا ضرور ہے کہ میں ہوں کیا، رائٹ؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، تم عبادات کرتے ہو، تم صدقہ خیرات کرتے ہو، یہ قبول کب ہوگا؟ جب تم پیور اس کے لیے کرو گے، چاہے تمہیں کوئی کچھ کہتا رہے۔ اور اب آپ سوچو، ابھی ہم نے ہسبینڈس کی بات کی، تو تم پیور اللہ کے لیے کر رہے ہو، قانتات جو تم بن رہے ہو وہ اس لیے بن رہے ہو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، نہ کہ شوہر کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بس لاسٹ سوال آپ سے، فرزانہ نازش، ایک پوائنٹ آئی جی واز جی 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 تھنکنگ اباؤٹ بالکل اٹ، بالکل بالکل، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مومن کا ڈیپتھ آف کیریکٹر بتایا ہے کہ جی وہ جی ڈیپ کس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی جیسے یہ مٹی جب ڈیپ ہوتی ہے، جتنی اچھی مٹی نیچے تک ہوتی ہے تو پھر ہی اس میں بیج اگتا ہے نا۔ جی تو جو بالکل ہم صدقات دیتے ہیں، اگر ہمارا ڈیپتھ آف کیریکٹر ہے، ہماری روح اور قلب جو ہے وہ اللہ کے اخلاص اس میں ہونا چاہیے، وہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر وہ بیج فلرش کرے گا، پھر وہ بیج اگے گا، اور ان صدقات، ان عبادات کا پھر اجر ملے گا۔ تو اٹ شوڈنٹ بی اینی تھنگ، ہمارے ہر ایکٹ جو ہے، ایکشن سپرفیشل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل صحیح وہ کہنا، بہت چکنے پتھر پہ ذرا سی لیئر آ جاتی ہے مٹی کی، خوش اور ہو پھر وہ جاتے بارش واش آف کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہماری بھی جو چیزیں جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سپرفیشل نہیں ہوں، صرف اوپر اوپر سے بس دکھاوے کے لیے میں کرتی جا رہی ہوں یہ نیک کام، لیکن دیٹ شوز دا کیریکٹر آف اے پرسن، ہیں، بالکل کہ صحیح بات کتنا ہے، آپ وہ ہیں۔ واقعی بہت صحیح کہا فرزانہ نے کہ بہت زرخیز مٹی بننی ہے ہمیں، چاہے ہم اپنے ہسبینڈ، اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے سسرال کے معاملے میں، رائٹ؟ تاکہ جب واقعی وہ ایکسیپٹ ہو، اس میں سے پھل نکلیں، اس میں سے سبزہ نکلیں جو فائدہ مند ہو دنیا کے لیے، ایسی نسلیں نکالنی ہے، اتنی زرخیز ہمیں بننا ہے، ایسے ہمارے گھروں سے وہ بچے ریز روکے جائیں۔ بالکل، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی ناظر سوری، بس ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ شیطان کی ایک یہ بھی چیز تھی نا کہ وہ تکبر میں آ گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، اور اپنا بہت زیادہ اس کا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عبادت کی تو اس کو یہ تکبر بھی ہو گیا تھا۔ تو ان چیزوں میں بھی ہمیں تکبر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر صدقہ خیرات یا کچھ بھی ہم کریں تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جو جی شیطان کے اندر تھی۔ بالکل بالکل، چاہے عبادات ہیں، صدقہ خیرات ہیں، جزاک اللہ خیر۔ جی بس لاسٹ ہے، بتائیے اس مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا اس لیسن سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہر کوئی بس ایک پوائنٹ شیئر کرے، شہلا اور جس نے نہیں جواب دیا پہلے میں ان کو شہلا شہلا جی، اور صرف 2 پوائنٹ، جی کیا سیکھا؟ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، جو بھی ہم کریں صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اس میں۔ ایکسلنٹ، نیکسٹ، ایکسلنٹ، نیکسٹ، یاسمین، یاسمین بتائیے۔ جی ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے، اور احسان جتلانے، ان چیزوں سے بھی ہمیں باز رہنا چاہیے، بالکل۔ ایکسلنٹ، نیکسٹ، جی بولیے، نیکسٹ امارا بولیے۔ یہ تو اویئرنیس کی باتیں ہیں نا کہ آپ کی نیت اس طرح سے ہونی چاہیے تو اللہ اپروو کریں گے تو یہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی نیک کام کیے، ابھی تک ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا، تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے عمل جو ہے نا اپنے اچھے کرتے جانا ہی ہے۔ ایکسلنٹ، بہت اچھے، جی ثنا اور؟ جی سوری، کس نے بولا؟ ثنا ثنا بولیے۔
اور انہوں نے کہا تھا نا کہ دینے کے بعد اس کے بدلے کے منتظر نہ ہو، اور ایون دعا کا بھی مت کہیں کسی کو، اگر دیں تو اسے ہاں، دعا بھی مت کہیں کہ میرے کتنی لیے دعا کر۔ کتنا اچھا ریمائنڈر دیا، واقعی میں نے تو چھوڑ دیا ورنہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کسی سے کچھ کرنے کے بعد رائٹ کہ اچھا کوئی کہتا ہے تھینک یو آپ نے یہ مشورہ دیا، میں کہتی ہوں واقعی ہمیں کتنی ضرورت ہے نالج کی، کہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کیوں اس سے کچھ لے رہے ہو، یہ تو لے رہے ہو نا، آپ اس کا وقت لے رہے ہو۔ جی، اچھے کام کریں کوئی خود ہی دعائیں دے گا۔ نیکسٹ بتائیے، جی ترنم ترنم بتائیے۔ جی، اس میں انہوں نے کوٹ کیا تھا نا حضرت عائشہ کا، کہ اگر وہ کسی کو کچھ جی صدقہ دیتی تھیں تو اس کے بعد بہت پرٹیکولرلی سوچتی تھیں کہ انہیں بھی اگر کوئی دعا دے کہ ویسی ہی دعا دینی چاہیے۔ جی تو یہ بھی بالکل، ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ ہاں بالکل، اگر کوئی آپ کو دعا لکھے تو لکھ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری یہ دعائیں تمہارے حق میں بھی ایسے ہی قبول کر لے، سمپل۔ ٹھیک، بہت اچھے، اور اور کوئی کچھ کہہ رہے سازش ہیں؟ جی نازش۔ سازش یہ کہ جو بھی آپ صدقہ دیں اس کے بعد آپ بھول جائیں، بھول جائیں ایکسلنٹ، بالکل، بالکل جیسے پانی میں پھینک دیا بس ختم۔ بالکل، ڈونٹ بہت ریمبر اینڈ ڈونٹ ریمائنڈ۔ بالکل بہت اچھے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس میں صرف ایک بات نازلی کے پاس شیئر کروں گی، نیکی کرنے کے بعد نا ٹیسٹ ضرور آتا ہے، رائٹ؟ جیسے ابلیس کا آیا نا، بڑا عبادت گزار تھا، ٹیسٹ آ گیا، ٹیسٹ میں ہو گیا فیل، اندر کی بیماری باہر۔ تو بعض دفعہ نا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو خیرات دی کسی فیملی میں، اب وہ آدمی، اس شخص نے، فیملی والے نے ہمیں اہمیت ہی نہیں دی، ہم ان کے یہاں شادی میں گئے، کوئی اہمیت نہیں، اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں اہمیت ملے، ہمیں امپورٹنس، ہمیں گھمایا جائے ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے اس کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے نا تو ہماری انٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ میں سوچ رہی تھی وہیں ہمیں اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے، جس کی ہم نے مدد کی ہے، اگر ہمیں لگے کہ وہ ہمیں امپورٹنس نہیں دے رہا تو سمجھ جائیں کہ ہمارا دل صحیح ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اور اس سے وہاں جھک کے ملیں۔ تو میں خود یہاں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی کہ میری کیا حالت ہوتی ہے اگر میں کسی کو کچھ ہیلپ کر دوں اور مجھے امپورٹنس نہ دے، رائٹ؟ اور وہیں ہماری پھر ساری جو ہے نا آزمائشیں اور ہمارے اندر کی حالت وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ معاف کرے، ہم لوگوں میں بیٹھ کے بولتے ہیں اتنا تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں، مگر ذرا دیکھو ہمیں تو اہمیت ہی نہیں تھی، ہمیں تو آگے نہیں بٹھایا، اور ہماری تو تصویریں نہیں لیں، اور ہمیں تو کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ یہ ہماری مینٹالٹی جو بالکل باہر آ جاتی ہے، تو نوشین ہمیں جی کیا سمیہ، کرنے کی ضرورت ہے؟ جی نوشین بولیے۔ جی، ایکچولی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ ایکچولی جو ریاکاری ہے نا، ریاج کا ورڈ جو یوز ہوا ہے، وہ ایکچولی ریاکاری کرنے والا ہی من اور اعضا کرنے لگتا ہے، اور بالکل جب احسان انسان جتلاتا ہے نا تو اصل میں بیسکلی وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جی پھر وہ دوسروں کے نا عیب تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور جی ایک بات بڑی مجھے کلک کری اس لیسن میں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ نا بعض دفعہ دوسروں کا نا ایک تجسس میں بھی لگ جاتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی استاذہ نے بات بتائی تھی کہ اگر کوئی بات ایسی ہو تو اس کو چھوڑ دو وہیں پر، اس کی جی تفتیش میں نہ لگ جاؤ، بالکل، کیونکہ جزاک احسان جتلانا جو ہے نا، اس کو ہم معمولی شاید سمجھ رہے ہیں لیکن یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بالکل جزاک اللہ، اور یہ فرعون کی صفت میں سے ہے، تو ہمیں جی بچنا ہے۔ بالکل جزاک عذرا، اللہ۔ سمیہ سمیہ آپ بولیے۔ جی، میں نے یہ کہنا تھا جیسے شیطان چاہتا نہیں ہے نا کہ کوئی نیکی کرے، تو ہمیں یہ بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس کا وار ہوتا ہے، جو ہمارے منہ سے بات نکل جاتی ہے نا کسی کے لیے، جو ہم تانا یا احسان جتاتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب کمپلیٹ وار ہوتا ہے، جو وہ ہماری نیکی کو کبھی کبھار ہم نے نیکی بہت اچھے اخلاق سے کی ہوتی ہے، اخلاص سے کی ہوتی ہے، لیکن سٹل وہ اس کا وار چڑھ جاتا ہے جب ہم اس طرح کر دیتے ہیں، تو بالکل ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سرور، عذرا، عذرا آپ بولیے پھر ہم جی نازش، سرور۔ بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا جو ہم مس کر گئے کہ بہترین صدقہ اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جو ایسے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے جو آپ کو بالکل ایکنالج ہی نہیں کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان سے جھگڑے بھی چل رہے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سروت آپ چلیں، پھر پلیز ہم بند کریں گے۔ جی سم ٹائمس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعاؤں میں خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے کام کرنے والا بنا، یہ ساری چیزیں کرائیں،
تو سم ٹائمز ہم اس وقت وہ سوچ رہے نہیں ہوتے، کیونکہ پھر جب ہم ایک چیز نیکی کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے جیسے آپ کہہ رہی نا امتحان آتے ہیں تو انسان پر بھی آتے ہیں، تو پھر وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پھر انسان کا اندر سے نکلتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا، کیونکہ انسان خود کمزور ہے، تو وہ نیکی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ہی ایک رہ گیا ہوں کہ میں ہر ایک کا کروں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی آپ کے اوپر مشکل وقت بھیج رہا ہے، آپ اسے اچھے طریقے سے جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دعاؤں میں خاص بول رہے ہوتے ہیں ہمیں مخلوق کا خدمت گزار بنا، لیکن یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے، انسان ایسی دعائیں مینیج نہیں کر پاتے، تو اپنی دعاؤں پہ بھی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ خود سچویشن آئے اسے بہترین طریقے سے کریں جو اللہ کی طرف سے ہے، جی لیکن خود مانگ کر جس کے میننگ بہت ڈیپتھ میں ہو وہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ جی، جزاک اللہ ایک خیرہ۔ کوشچن ہے پلیز، السلام علیکم۔ جی بولیے۔ مجھے ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں پڑھ رہی تھی اور ایوری تھنگ از لائک آن پوائنٹ، لیکن میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر آپ ایک کوئی کام کرتے ہیں، ایکٹ ہے کوئی آپ کا جو آپ صرف کسی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس میں صرف بھلائی آپ سوچ رہے ہیں، لیکن اوور دا ٹائم وہ بھلائی جو ہوتی ہے وہ دوسرا اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگے اور وہ حق سمجھنے لگے اس کو، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے پھر؟ جی کون جواب دے گا؟ کسی ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اچھا جواب ہو بہت۔ جی کوئی جواب دے گا؟ ہمارا جی ہمارا بولیے۔ یہ انڈیویجول پروگریس ہوتی ہے، تو اگر کوئی اپنا اس کا کر رہا ہے کہ وہ پھر ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ جو ہے اچھا اور برا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا جاتا ہے، تو ڈیورنگ دس پروسیس آپ کو آگے اللہ بڑھاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو درجات دیتا ہے۔ جی سائمہ، بیسیکلی میں اس کو اگزامپل اگر اس طرح سے لوں، اگر میری سمجھ میں آیا کہ آپ کسی کو مال ہر مہینے دے رہی ہیں، فار ایگزامپل آپ اس کو 10,000 روپیز دے رہی ہیں پاکستان میں، رائٹ، اور وہ جی سمجھ رہا ہے یہ تو میرا حق ہے بھائی کیونکہ میں رشتے دار ہوں یا میں کوئی فیملی ہوں، اسے تو مجھے دینا ہی چاہیے، رائٹ، بالکل یہی آپ سوچ رہی ہوں گی، رائٹ۔ جی تو مجھے بتائیں کہ اس کے سوچ سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کی یہ آیت جب اتری تو میں تو حیران رہ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں حضرت عائشہ، رائٹ، ان پہ تہمت لگائی جن لوگوں نے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور جنہوں نے تہمت لگائی وہ حضرت ابو بکر کے یا حضرت عائشہ کے کزن تھے، تو وہ ان کو ڈونیٹ کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ ہر مہینے یا جو بھی ڈونیٹ مطلب خرچہ اٹھاتے تھے۔ تو ان کے من میں آیا کہ اتنی لائک بڑی تہمت میری بیٹی پر لگائی ہے تو روک دو، رائٹ، نارمل سی بات ہے نا۔ اللہ نے جی کہا اگر تم یہ میرے لیے کرتے ہو تو نہیں روکو، اور وہ اسی طرح ان کو دیتے گئے، دیتے رہے دیتے رہے۔ تو لوگوں کے سوچنے سے، لوگوں کے کہنے سے آپ کی ایکٹ پر، آپ کی نیکیوں پہ بالکل اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ کو اور اجر ہے کہ اس کا تو پیور مطلب ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہی ہو، نہ کہ اس کی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہاں میرا حق ہے۔ تو یہ تو اس کی تھنکنگ ہے اپنی ذاتی، آپ کا کام دینا ہے۔ اور یہاں تو آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے لیے کرتی ہیں، وہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی کہ کوئی بیٹی کے لیے ایسے الزام لگا اور پھر بھی آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کرتے ہو تو ایسے کرتے رہو۔ سوچو، تو یہ تو اللہ نے کہا ہے جو کام میرے لیے ہو رہا ہے بس وہ کرتے رہو، چاہے دنیا تمہیں کچھ بھی کہتی رہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی۔ لاسٹ تھوڑی سی میں ہمارا بات آپ کی بات ناصر پہ سنیے۔ تھوڑی سی بات یہ ایڈ کروں گی کہ آپ نے بہت اچھی بات یہ مثال دی ہے، تو اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تو وہ رشتہ دار ہے تو اگر آپ کرتے جاتے ہیں اس کا تو ڈبل اجر آپ ارن کر رہے ہیں، تو آپ جی سوچیں ہی نہیں اس طرح، تو آپ کا تو اجر بڑھتا اگر چلا۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ تو میرا حق ہاں تھا، نہیں تو نہیں میں میں اس میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے میں آپ کسی کو اگر کوئی آپ کا فائدہ غلط اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو اٹھانے دے رہے ہیں، پھر آپ کچھ بھی نہیں کہیں۔ نہیں جب آپ نہیں نازلی جی نازلی بولیے۔ جی، یہ بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے،
تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی بولے، وہ اس کا حق ہے، اگرچہ ہی از ڈیزرونگ، وی ہیو ٹو کیپ گیونگ، کیونکہ No, اللہ نے کہا what if I سمیہ cannot do that anymore? ہاں That's my ہاں thing. تو دیٹس اے What if I ڈفرنٹ تھنگ cannot دین. do that anymore and the person comes up to me and says, "No, but what did you do? نہیں That's تو nothing that you تو اس did میں for تو me." آپ کو چاہیے کہ ان ہاں سے بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، انہیں سمجھائیں اس بات کو کہ ابھی میرے نہیں حالات اس قابل نہیں ہیں، مجھے اجازت میں نہیں دیتے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ہاں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی. تو یہ تو بات سمجھائی جا سائمہ سکتی ہے وہ تو کوئی کمیونیکیشن ایسی سے. بات نہیں، اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر تو آپ اس کو، آپ کو دیکھیں یہ بھی تو ہمیں قرآن میں، قرآن ہی کی آیت ہے نا جو شاید میں نے لاسٹ ویک پڑھی تھی، کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو بس ان کو اچھے ورڈز کہہ دو. قرآن یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ تم نہیں دے سکتے پھر بھی دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بس ان کو جھٹلاؤ، برے لفظ نہ کہو، ان کو گالی نہ جھڑکو دو، نہیں، ان کو جھڑکو جھڑکو نا. نہیں، رائٹ جھڑکو ہمارا کا ورڈ ہے، سوری مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. ان کو جھڑکو نہیں، ذلیل ان نہیں کو کرو، بس ذلیل ذلیل نہ نہیں کرو، کرنا. ان کو برا بلا نہ سناؤ، پرانے احسانات یاد نہ دلاؤ، بس ان کو پیار سے سمجھا دو. سب قرآن کی ورڈنگز کہ تم ان سے بس پیار سے بول دو، کہ یعنی کہ میں نہیں دے سکتا اس وقت، لیکن آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بس غلط ورڈز نہ ہو کہ وہ ہرٹ ہو جائے. دیٹس اٹ. آپ نہیں دے سکتے تو قرآن آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ دو، ٹھیک ہے. چلیے ہمارا نازش میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں، میں کر Thank you. سکتی جی جی بالکل بولیے، پھر ہمارا ہوں؟ آپ ٹرن ہے. صدف جی سر. مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ صدقے پہ ہی بات ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں ایک بات ہمیشہ آتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کچھ سوال کرتا ہے یا کوئی تکلیف میں ہمیں یاد کرتا ہے یا کسی کا کوئی فون آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جاب آفر کے لیے ہم کیسے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کوئی بڑی بہترین سی جاب آ جائے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جاب آفر آپ پہ بھیج رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور اس کا کوئی یہ کام ہے اور وہ تم کر دو. تو مجھے تو ایسی والی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق تو بہت بڑی ہے. اللہ اگر کوئی ایسی جاب کے لیے آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. جی صدف بالکل. اور آپ یہ دیکھو کہ یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد کا میں یہ لیکچر نہیں بھول سکتی، کہ تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو نا، تو تم نیک اس وقت ہو کہ اگر کوئی تمہارے پاس ضرورت لے کر آئے اور اگر تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی، یعنی تم کر سکتے تھے، تم اس کو پیسے دے سکتے تھے، تم اس کی بات سن سکتے تھے، تم ماں کی خدمت کر سکتے تھے، تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی. تم اسرار احمد کر کے جاتے ہیں تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تم قاری ہو، تم حافظ ہو، تم اسکالر ہو، تم سب کچھ ہو، بٹ تم نیک نہیں ہو. تو صدف آپ کی یہ بات کہ کوئی فون آ جائے، کوئی کہیں سے آپ سنیں، تو واقعی یہ تو اللہ دروازے کھولتا ہے. اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں، ورنہ میں یقین کریں اس لیکچر کے بعد اتنا اپنے آپ کو میں چیک کرتی ہوں کہ میں نیک ہوں یا بن رہی ہوں. وہ صحیح اور کہتے ہیں بننا اور چاہتے دوسرے ہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے. اللہ تو پرندوں سے کام لے لیتا ہے، چونٹیوں سے کام لے لیتا ہے، اس کی تو مخلوق کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جاب اپرچونٹی دے رہا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ خوش تعالیٰ نے ہمیں نصیبی، چنا ہے. جزاک اللہ خیر. خوش نصیبی ہی ہے. اور یہ دروازے بھی ہر ایک کے نہیں کھٹکھٹائے جاتے. جن کے اللہ چاہتا ہے نا کہ دروازے پر نوک ہو، انہی کی نوک ہوتی ہے، ورنہ اللہ تو آپ نے صحیح کہا، اللہ تو فرشتوں سے مدد کروا دی. جی ہمارا نازش ایک بات نازلی، جی نازلی آپ بولیے. ہاں یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے دروازے پہ نوک کیا، آپ کو کال آیا، آپ نے دے دیا، اور تھوڑے دن کے بعد پھر یہ کال آیا، تو کسی نے بتایا، پتہ نہیں اسرار احمد ہی تھے، کہ بار بار جو آپ کے اوپر یہ امتحان آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو آپ نے پہلے دیا وہ اللہ نے قبول کر لیا، اس بہت لیے اچھی آپ بات، دیتے رہیے. اور میں نے بہت لاسٹ ٹائم کہا تھا نا، جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، جی اسی لائف میں آ جاتا ہے، بلیو می. جی تو بالکل. کیپ آن گیونگ، ڈونٹ وری. دو جزاک پیسے اللہ ہیں تو خیر. ایک پیسہ دے دو. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. سوری سمیہ نے بہت پہلے کہا تھا، میں کسی کا نام میں نے کہا تھا کہ میں ان سے کوئی نہیں رہ گیا. چلیں شاید سوری، بہت سارے لوگوں نے نام لیا لیکن میں بھول بھی جاتی ہمارا ہوں نام لیا. امارہ نے کہا تھا. جی امارہ آپ بولیے، پھر ہم چلتے ہیں. جی بولیے امارہ. جب
ایسی سچویشن ہو تو آئی تھنک کہ آپ کو صرف اپنے لیے اس وقت فوکس کرنا چاہیے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے آپ تھامے رکھیں اور میری حالت مینس فزیکل سٹیٹ جو ہے نا وہ بہتر رکھیں۔ بالکل الحمدللہ واقعی۔ اور جو ابھی سائمہ کا ہی شاید سوال تھا، پتہ ہے جب کوئی ایسی سچویشن ہو، کسی سے بات کرنے جانا ہو، تو پہلے اللہ سے دعا کریں۔ امارہ کی بات سے مجھے یاد ہوئی کہ اللہ میں اچھے ورڈز میں کسی کو سمجھا سکوں، خاص طور پہ رب اشرح لی پڑھ کے جائیں، اور پھر اچھے ورڈز میں کسی کو سمجھا دیں کہ میرے لیے اب یہ چیز پاسبل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہے سمر بریکس کے لیے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک کے بعد انشاءاللہ سمر بریک ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم اگست میں مڈ اگست کے بعد ہمارا دوبارہ شروع ہوگا سیشنز۔ اپنا ہوم ورک یاد رکھیے گا کہ بیسٹ ہسبینڈ اور وائف کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں اس لحاظ سے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ، بچوں کو بھی سمجھانا ہے، سکھانا ہے، یہی تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ جزاک جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ۔